بات کرتا ہے. یہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت میں. جو 5,000 کی نوکری دے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو, اور جس نے پیدا کیا 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا, 2 سال تک دودھ پلایا, اس کو آنکھیں نکالتے ہو, اس کے سامنے چلا چلا کے باتیں کرتے ہو. سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ بھی چلا کر اپنے ماں باپ سے گفتگو کی, قیامت کے دن اللہ اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو بکھیر دے گا, ضائع کر دے گا, اس کی نیکیاں کام نہیں آئے گی. اس لیے شب برات آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو بھی خوش کرو, راضی کرو. بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, ماں باپ سے معافی مانگو تو جلدی معاف کر دیتے ہیں. نمبر 3, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے لیے دل میں بغض کینہ رکھنے والا اللہ اس کو شب برات میں معاف نہیں کرتا. میں جلدی چل رہا ہوں, تشریح کا وقت زیادہ نہیں. آج مجھے بتاؤ, داڑیاں بڑی کر لی, دل کا کیا حال ہے؟ ٹوپیاں خوبصورت پہن لی, دل کا کیا حال ہے؟ خوبصورت کپڑے پہن لیے, دل کا کیا حال ہے؟ کتنی حیرت کی بات ہے, جس کو انسان دیکھتا ہے اس کو تو سنوار لیا, لیکن جس کو اللہ دیکھتا ہے اس کو کب سنوارو گے؟ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے, اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے. صلاۃ و تسبیح پڑھنے والوں, سجدے کرنے والوں, درود شریف پڑھنے والوں, قرآن شریف کی تلاوت کی بات کرنے والوں, بتاؤ دل میں بغض نہیں ہے, دل میں حسد نہیں ہے؟ دل میں بغض حسد کا کتا بٹھا کر سجدہ کرنے والوں, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے دل میں بغض اور کینہ ہوگا اس کا سجدہ اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتا, اس کی دعا کبھی مقبول نہیں ہو سکتی. آج کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی, جب اللہ نے فرما دیا ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا, پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ 2 وجہیں, یا تو پیٹ میں حرام ہے یا تو دل میں حرام ہے. پیٹ میں حرام کیا؟ حرام غذا. دل میں حرام کیا؟ بغض, کینہ, حسد. نکالو. سگے بھائیوں سے دل میں حسد, سگی بہنوں سے دل میں حسد, پڑوسیوں سے دل میں بغض نہیں. ایک مومن کا شیوا نہیں. آپ سے پوچھتا ہوں, کہیں پیشاب پڑا ہو, توجہ ہے آپ کی, کہیں پیشاب پڑا ہو, وہاں بیٹھو گے؟ بولو بیٹھو گے؟ کہیں پاخانہ پڑا ہو, وہاں 1000-5000 کی گڈی رکھو گے پیسوں کی, وہاں سونا رکھو گے؟ کتنی حیرت کی بات ہے, جہاں پاخانہ اور پیشاب ہو وہاں تم نہیں بیٹھتے اور اپنی کوئی امانت نہیں رکھتے. تو جس دل کے اندر بغض کینہ کی شکل میں پاخانے اور پیشاب سے زیادہ بڑی گندگی بھری ہو, اللہ اس میں اپنی امانت عشق مصطفیٰ کیسے رکھے گا؟ محبت رسول کیسے رکھے گا؟ پتا چلا جس دل میں عشق رسول ہے اس دل میں کینہ نہیں ہو سکتا, جس دل میں عشق رسول ہے اس دل میں حسد نہیں ہو سکتا. اس لیے جلو نہیں, حسد نہ کرو, ہر مومن کے لیے دل صاف کرو. اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے اناس, ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہو. یہ میری سنت ہے, اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا. اب آپ کہیں گے بغض اور کینے کی پہچان کیا ہے؟ بغض و کینے کی پہچان یہ ہے کہ کسی کو خوشی میں دیکھ کر اپنے کو تکلیف ہوتی ہو اور کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا دل خوش ہوتا ہو, سمجھ لو کہ اس کے لیے تمہارے دل میں کینہ ہے. ہر مومن کے لیے دل صاف کر لو, یہ اتنا بڑا وظیفہ, اس سے بڑا وظیفہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو جو دل میں بغض کینہ رکھتے ہیں, اگر کسی سے بات چیت بند ہے, کسی سے تعلقات توڑ لیا ہے, کسی رشتہ دار سے رشتہ داری ختم کر دی ہے, جاؤ اس سے معافی مانگو. تم بے قصور ہو پھر بھی معافی مانگو. اور یاد رکھنا, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے. کچھ لوگ بڑے ترم کھاں ہوتے ہیں نا, کوئی معافی مانگنے تو کہتا ہے جا میں تجھے معاف نہیں کروں گا. سن لو, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کسی سے معافی مانگنے آئے اور وہ معاف نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا. اس لیے کوئی معافی مانگنے آئے تو اس کو معاف کر دیا کرو. اور تم بھی لوگوں کو مناؤ. تو ماں باپ شراب کا عادی, ماں باپ کا نافرمان اور دل میں بغض رکھنے والا, اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا. ایک اور سن لیں, اسی طرح کوئی کسی پہ جادو کرے یا جادو کروائے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی شب برات. آج یہ لعنت بھی عام ہو گئی ہمارے معاشرے کے. کسی کا بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں, کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آ رہے ہیں, کوئی خوبصورت ہے, تندرست ہے, توانا ہے, تو پنڈتوں کے پاس جا کر, مشرکوں کے پاس جا کر, سفلی والوں کے پاس جا کر اس پہ جادو کرتے کراتے. یاد رکھنا اگر تم کسی کو دکھی کرتے ہو کبھی سکھی نہیں رہ سکتے. میرے آقا فرماتے البر
لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بلایا نہیں جا سکتا، اور بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی. جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، پھر جو چاہو کرو، جو کرو گے ویسا بھرو گے. کسی کو دکھ دینے والوں، کسی کو ستانے والوں، کسی کو بیماریوں میں ڈالنے والوں، کسی کو پریشانیوں میں ڈالنے والوں، اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. جادو کرتے ہو، جادو کرواتے ہو بس اس لیے کہ وہ تکلیف میں رہے. مومن کسی کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، مومن تکلیف سے نکالنے ہے. عورتوں میں یہ گندگی زیادہ ہے، کسی سے حسد بغض. اور میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، میری بہنوں اپنا کام نہیں، کسی کو دکھ میں ڈال. ہو سکے تو کسی کو خوشی دو. تم دوسروں کو خوشی دو گے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ تمہیں خوشی دے گا اپنی شان کے مطابق. تو ان لوگوں کی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی مگر جو توبہ کر لے. آخری بات، جو توبہ کر لے. توبہ وہ عظیم عبادت ہے. میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا. بس ایک آخری بات کہنے چلاؤں، توجہ سے سننا. بڑے سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑا مجرم اگر توبہ کرے تو اللہ اس کو اسی وقت معاف کرتا. گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. لیکن توبہ کیا؟ گال پیٹنا توبہ نہیں، کان کھینچنا توبہ نہیں، استغفر اللہ رسمی طور پہ پڑھنا توبہ نہیں. توبہ کیا؟ اپنے اللہ سے کہو بہت پاپ کر چکا، گناہ کر چکا، معاف کر دے، پھر دوبارہ اس رستے نہ جانا. یہ ہے توبہ. جو ایسی توبہ کرتا ہے خدا اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اس سلسلے میں ایک بات پڑھ کے بات مکمل ہوتی ہے، بہت توجہ سے سننا. ایک جوان ہے، توجہ، کیسوں نے توبہ کی. لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو بہت گناہ کر چکے، زنا کیا، شراب پیا، یہ کیا، وہ کیا، نماز. میں نے کہا اللہ کے بندو کچھ بھی کیا، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا. توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے. سچی توبہ کر لو، اللہ سے صلح کر لو. ارے میرا اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہیں. کسی کے بھی دروازے پہ جا کر اگر اقبال جرم کرو گے، اقرار جرم کرو گے تو سزا ملے گی. لیکن یہ میرے اللہ کی چوکٹ ہے جہاں آ کر کے مجرم اگر سرنڈر ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. آؤ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے اللہ کی طرف معافی مانگو اپنے اللہ سے. ایک جوان ہے، اس کا نام عبداللہ ہے. جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا. میں اپنے الفاظ کے جامع میں روایت پڑھ رہا ہوں، یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، دھیان سے سننا. میری بہنوں سے بھی، میری بہنوں بے پردہ گھوم چکی ہو، کوئی غلطیاں ہو چکی ہے، تم بھی توبہ کرو. شب برات تمہارے لیے بھی ہے. آج کل کی عورتیں کچن کے اندر گانے سن رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، باریک اور پتلے کپڑے پہن رہی ہے، پردہ کرنے شرماتی. عورتیں کہتی ہیں مولوی صاحب پردہ تو آنکھ میں ہونا چاہیے، یہ ظاہر کا پردہ کیا ہے؟ میں نے کہا تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سے بھی بڑی آنکھ میں پردے والی آ گئی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگر آنکھ کا پردہ ہی کافی ہوتا تو سیدہ فاطمہ تو زہرا نے چہرے کا پردہ کیوں کیا، وجود کا پردہ کیوں کیا؟ بلکہ میرے نبی کی شہزادی کے تو پردے کا عالم یہ تھا. میرے امام اہل سنت کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. سیدہ فاطمہ الزہرا کے پردے کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ چاند و سورج نے بھی ان کے دوپٹے کو نہیں دیکھا. آج ہماری بیٹیوں کو کون نہیں دیکھا؟ اللہ کی پناہ، جہنم کی راہ نہ جاؤ. یہ دنیا 2 دن کی ہے، 2 دن کی، چند بہت دن اس دنیا میں نہیں رہنا. جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹے گا، قبر کی
तंग और तारीक वादी में डाल दिए जाओगे। अपने बड़े मकानात पर घमंड करने वालों, अपनी दौलत पर गुरूर करने वालों, अपने पैसों पे नाश करने वालों, अपनी जवानी पर घमंड करने वालों, मेरा अल्लाह ताकत वाला है। इरशाद फरमाता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जब किसी पे पकड़ करता है तो फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं होता। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, जब अल्लाह किसी पे अजाब नाजिल करने का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। जवानी, दौलत और हुस्न के नशे में खुदा की नाफरमानी करने वालों, मौत की तलवार सरों पे लटक रही है। जिस दिन जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा, कोई नहीं होगा, ना घर होगा, ना मकान, ना दुकान, ना पैसे, ना माल, ना मनाल, कुछ नहीं होगा। एक ऐसी कब्र में जाओगे जहां करवट लेने की भी जगह नहीं। अगर अल्लाह राजी है तो ठीक है, अगर अल्लाह नाराज है तो कफन भी आग का हो जाएगा, आग भड़का दी जाएगी। मस्जिदों को वीरान करने वालों, आओ अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। जराइम करने वालों, आओ अल्लाह की बारगाह में सब मिल के तौबा करो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला नाम का जवान है, जवानी की दहलीज पे कदम रखा और जवानी दीवानी होती है। एक लड़की से आंखें चार हो गई। लड़की से फौरन कहा, ए लड़की तू कितनी खूबसूरत है। लड़की ने कहा तो क्या चाहता है? कहा कि रात में मिलना चाहता हूं। लड़की ने कहा ठीक है, रात में मिलेंगे, आना फला मकाम पर, रात को मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। अल्लाह अकबर। वो लड़की शरीफ घराने की थी, उसकी तरबियत अच्छे घर में हुई थी, उसको ना आना था ना वो आई। अब्दुल्ला उस लड़की के इंतजार में, उससे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए वो उसके घर के सामने खड़े रहे। खड़े 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 अचानक कान में आवाज आई अजान की, अल्लाह अकबर की अजान। अब्दुल्ला को फौरन चोट सी लगी। अब्दुल्ला ने कहा, अब्दुल्ला तू इशा के वक्त तक खड़े रह गए एक लड़की के लिए, एक लड़की की मोहब्बत में तू इशा तक खड़े रह गया। लेकिन जब अजान की आवाज और आगे बढ़ी और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाई तो अब्दुल्ला को और चोट लगी। अब्दुल्ला इशा के वक्त तक तू नहीं खड़ा, ये तो फजर की अजान हो रही है। एक लड़की के लिए तू पूरी रात खड़े खड़े तूने गुजार दी। अरे नादान, उसने ना आना था ना वो आई। ये रात जो तूने लड़की के लिए खड़े खड़े गुजार दी, अगर अल्लाह के लिए गुजारता तो तुझे क्या मकाम मिलता? बेवफाओं के लिए इतनी कुर्बानियां और खालिके वफा के लिए कोई वफा नहीं। दिल पे चोट लगी। कुछ हादिसात और वाकयात ऐसे होते हैं जो आदमी को बदल देते हैं। कुछ हादिसात और वाकयात इंसान को बदलने के लिए आते हैं। दिल पे चोट लगी, आंख में आंसू आए, निगाहें आसमान की तरफ उठी। मौला बहुत दूर चला गया था तुझसे, माफ कर दे मुझे, अब नहीं जाऊंगा किसी के पास, अब अपना बना ले, तेरा बन के रहूंगा। और ये कहकर मस्जिद की तरफ चले, फजर की नमाज पढ़ी, खूब रोए खूब रोए खूब रोए। मेरी कौम के जवानों याद रखना, सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना सबसे आसान है। अल्लाह को मनाने से ज्यादा कोई आसान काम है ही नहीं। सिर्फ शर्मिंदगी के दो आंसू उसकी बारगाह में पेश कर दो, वो सारी जिंदगी के जराए माफ कर देते। उससे बढ़कर हमें प्यार करने वाला कोई है ही नहीं। हमने सबकी तरफ तवज्जो की, आओ रब की तरफ तवज्जो करें। ये मक्कार और फरेबी दुनिया की मोहब्बत में डूबने वालों, कभी उसके होकर तो देखो, कभी उसकी चौखट पे आकर तो देखो, कभी उसके यहां सदा लगा कर तो देखो। अपने दुखड़े अपने जैसे पापियों को सुनाकर हमदर्दी बटोरने वालों, कभी अपने दुखड़े उसकी बारगाह में सुनाकर देखो, फिर देखना रहमत की कैसी छमाछम बरसात होती है। अपने मसाइल सिर्फ तावीज़ात और वजीफों से हल करवाने वालों, कभी रात के आखिरी हिस्से में अपने मसाइल उसकी बारगाह में रो रो कर पेश करके तो देखो, तब पता चलेगा कि खुदावंद कुद्दूस का प्यार अपने साथ क्या है। अल्लाह अकबर। मुसलमान जब तक अपने मसाइल अल्लाह की बारगाह में रखता था, मुसलमान कभी जलील न था, कभी रुस्वा न था। अरे तुम्हारी बच्चियों को अच्छे रिश्ते नहीं आते, मैं चैलेंज से कोई बात नहीं कहता, लेकिन अपने अल्लाह पे मुझे यकीन है, खुदा की इज्जत की कसम, रात के आखिरी हिस्से में अच्छी तरह 2 रकात वुजू करो, अच्छी तरह वुजू करो, 2 रकात नफिल पढ़ो और रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ करो। खुदा की इज्जत की कसम, अच्छे रिश्तों की कतार न लग जाए तो फिर कहना, अरे वो है क्या जो उसकी बार
سائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔